السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں چودھری علی شان سونی صاحب، لگاتار 3 مرتبہ ممبر قانون ساز اسمبلی بنے، وزیر کھیل، وزیر جیل خانہ جات اور وزیر مال کا قلمدان بھی سنبھالے رکھا۔ ناظرین، نہایت با اخلاق مہمان نواز شخصیت ہیں۔ آج ہم ان کی ذاتیات کے بارے میں آپ سے شیئر کریں گے۔ جی السلام علیکم چوہدری صاحب، السلام۔ کیا حال ہے چوہدری صاحب؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا چوہدری صاحب، میرا پہلا سوال حسب روایت آپ سے آپ کی پیدائش کے بارے میں ہے اور ابتدائی تعلیم کے بارے میں ہے۔ ناظرین کو بتائیں کہ کہاں پیدا ہوئے؟ میں میرا یہ گاؤں کڈیالہ جو ہے، میری پیدائش بھی ادھر ہی ہوئی۔ میرے والدین چونکہ یہیں رہتے تھے، ہم آباء و اجداد سے ادھر سیٹل ہیں کڈیالہ میں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ میرا خاندانی طور پہ بھی اور میرا بھی یہی گاؤں ہے کڈیالہ۔ ٹھیک ہے۔ ابتدائی تعلیم چوہدری صاحب آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم لوکل سکول سے حاصل کی، اور پھر یہاں سے پیدل چل کے چوکی میٹرک کے لیے جاتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ میٹرک پھر چوکی سے کیا، اور ایف اے کے لیے پھر بمبر گئے۔ تو بس اس کے بعد میں چونکہ آزاد کشمیر میں واحد بندہ ہوں جو سیاسی کارکن ہوں جو 19 برس کی عمر میں پہلی مرتبہ یونین کونسل کا چیئرمین منتخب ہوا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ لا نہیں ہے، نہیں، قانون نہیں ایسا ہو سکتا۔ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس کے بعد ذمہ داریاں ایسی تھی کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے ازدواجی زندگی کب سٹارٹ کیا؟ آپ نے بچپن سے ہی آپ کی شادی مطلب قریب جوانی میں؟ میری 91 میں جو ہے وہ جولائی 91 میں میری شادی ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ یہ گھر والوں کی یا آپ کی اپنی پسند سے؟ جی میرے والد صاحب کی بھی میری بھی بس مشترکہ رائے سے۔ اچھا اچھا۔ کیسی گزری ہے جوانی چوہدری صاحب آپ کی؟ دیکھیں جی، جوانی جو گزری ہے وہ تو لوگوں کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو بندہ انٹرویو دیتا ہے، کسی منصب پہ چلا جاتا ہے، چاہے وہ سیاست میں ہو کسی اور فیلڈ میں ہو، تو وہ بہت ساری باتیں بتاتا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں بچپنا ہی تھا، تو والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد میں یونین کونسل کا چیئرمین، مجھے خاندان نے اللہ مغفرت کرے، میرے چچا مرحوم حاجی چودھری محمد یوسف صاحب جو ہمارے خاندان میں حلقہ میں وہ سربراہ تھے، ان کا سب کا فیصلہ تھا، اور میں چیئرمین یونین کونسل انہوں نے مجھے نامزد کیا، پھر منتخب کروایا۔ تو اس کے بعد وہ ذمہ داری ایسی تھی کہ اس میں جوانی کا تو پتہ نہیں چلا، چونکہ میرا پریکٹیکل لائف آپ نے بہت جلد شروع کر میرا گھر جو ہے جی اور میرا خاندان جو ہے، یہ ہم خاندانی طور پہ خدمت کے قائل تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے سرو کیا، خدمت کی، اس دور سے لے کے آج تک جو میری جتنی بساط تھی اس کے مطابق میں کرتا رہا۔ تو پھر اس کے بعد اسمبلی کا الیکشن آ گیا، 3 الیکشن، وہ تو بس جوانی اسی طرح ہی گزر گیا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول اور خدمت میں ہی ہے، کوشش کی ہے کہ خدمت۔ جیسا باقاعدہ سیاست کا آغاز آپ نے بس پھر یہ چیئرمینی کے ساتھ ساتھ ہی پھر کر لیا؟ وہ باقاعدہ سیاست تھی جب میں چیئرمین منتخب ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یقیناً وہ ٹھیک ہے، سٹارٹ ہو گیا۔ سٹارٹ ہو گیا جی۔ جیسا کس کو استاد مانتے ہیں سیاست میں؟ میں استاد تو ویسے تو جو مجھ سے سینئر ہیں، اور وہ سارے کے سارے لوگ میرے لیے محترم ہیں، اور میں سب کا احترام بھی کرتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں، میں سیکھنے کے عمل سے گزرتا رہا، آج بھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں۔ ویسے سیاسی طالب علم میں کوشش کرتا ہوں کہ سیکھتا رہوں، لیکن جو استاد شاگرد والی بات ہے وہ ایسا نہیں ہوا۔ پریکٹیکل میرے چچا مرحوم حاجی یوسف صاحب چونکہ 85 میں وہ 200 ووٹ سے الیکشن جو ہے وہ 200 یا 250 ووٹ سے وہ الیکشن لوز کر گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو حلقہ سمانی میں ان کا اپنا مقام تھا، ضلع ممبر میں ان کا اپنا مقام تھا، اور عوامی خدمت کے ذریعے انہوں نے اپنا وہ مقام بنایا۔ تو وہ 94 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد خاندان سارے نے وہ جو ان والی ذمہ داری سے وہ مجھ پہ ڈالی، تو ہم نے مشترکہ، ان کے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں چودھری ظفر اقبال صاحب، میرے ان کے بھائی جو ہیں حاجی چودھری بشیر صاحب، میرا پورا خاندان، یہ سارا خاندان تھا ہمارا، سب نے مشترکہ طور پر وہ ذمہ داری مجھ پہ ڈالی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت سے لے کے پھر میں آج تک آپ نبھا رہے ہیں، چلتا رہا۔ تو ویسے تو رہنمائی وہ چچا مرحوم جو تھے وہ رہنمائی کرتے رہے 91 سے لے کے، بلکہ 90 سے لے کے 94 تک۔
ٹھیک ہے. اور بچپن بھی ان کے ساتھ زیادہ گزرا. میں 85 میں ممبر جب کالج میں گیا تو ان کے ساتھ ہی زیادہ رہتا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ لاڈلے بھتیجے ثابت ہوئے. نہیں, وہ شفقت کرتے تھے. ان کی عادت ویسے بھی وہ انتہائی ملنسار شخصیت تھے. تو اس وجہ سے ان کی رہنمائی میں جو تربیت میری ہوئی وہ زیادہ اس نے مجھے فائدہ پہنچایا. جی سر, 3 بار آپ ممبر اسمبلی میں بنے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے حلقہ میں میگا پروجیکٹ کون سا لے کر آئے جس پہ آپ کو فخر ہے؟ جی شکر ہے اللہ کا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے. میں ویسے تو جس طرح حلقہ سمانی کے لوگوں نے میری ذات پر اعتماد کا اظہار کیا اور 3 بار آزاد حیثیت سے مجھے کامیاب کروانے میں اپنا کردار لوگوں نے ادا کیا, اس لحاظ سے تو میں جو کچھ بھی کرتا وہ حلقہ کے لیے کم تھا. جی جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ آزاد کشمیر بھر میں اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ ضرور پتہ چلے گا کہ تحصیل سمانی کے اندر 50 سے زائد اسکول اور کالجز جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوئے جو میری وساطت سے ہوئے. ٹھیک ہے, جس میں ڈائریکٹ آپ انوالو ہوئے, جو میری وساطت میرے ذریعے میں نے کروائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی پروجیکٹ سے بڑا پروجیکٹ ہے, اس لیے کہ جب میں ممبر اسمبلی بنا تو 8 ریونیو ویلیج جو ہے موضوعات وہ ایسے تھے جن میں کوئی مڈل اور ہائی اسکول بھی نہیں تھا. لیکن جب مجھے اللہ نے توفیق دی, جب میں نے یہ تعلیمی ادارے اپ گریڈ کروائے اور میں نے بلا تفریق ٹھیک ہے ان سارے موضوعات میں ایک لائن میں جو لگاتار ایک موضوعات جو اکٹھے تھے اس میں اب یہ دیکھ لیں کہ باقی پوری تحصیل سمانی میں نے ادارے دیے, لیکن یہ جدھر میں رہ رہا ہوں یہ جڑالی سے لے کے جنڈی چوترا تک اور گراؤنڈ سے لے کے باغ سر تک, ٹھیک ہے, یہ 10 موضوعات ہیں. ٹھیک ہے. ان 10 موضوعات میں جو میری وساطت سے ادارے اپ گریڈ ہوئے ہیں وہ 20 ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جن میں یہ کالجز شامل خاصی تعداد ہیں, ہے. جن میں ہائر سیکنڈری اسکول شامل ہیں, جن میں کالجز شامل ہیں, جن میں ہائی اسکول شامل ہیں, جن میں مڈل مدارس شامل ہیں. تو آج اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ ان اداروں میں بچیاں اور بچے جو ہیں وہ چوکی اور سمانی جانے کی بجائے مقامی اسکولوں میں ان کو تعلیم حاصل ہوئی ہے. آراستہ ہیں. اور اسی طرح چوکی, برجا, یونین کونسل پونا سے لے کے بنڈالہ تک اور یونین کونسل سمانی کی وہ LOC پہ واقع نیالہ اور یونین کونسل کھمبا, ان سب علاقوں میں بلکہ سابق ممبر اسمبلی راجہ مقصود خان صاحب جو موجودہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ قبل ازیں بھی ممبر اسمبلی رہے, لیکن ان کے گھر بنڈالہ میں کوئی بھی کالج نہیں تھا, تو وہاں ہائر سیکنڈری اسکول سائنس کلاسز کا میں نے دیا ہے. ٹھیک ہے جی صاحب, نون لیگ کی حکومت ہے ہمارے آزاد کشمیر میں. اس وقت نون لیگ آپ کے جو سیاسی حریف ہیں وہ بے شمار کام کروا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو الیکشن ہے وہ ٹف ہے؟ اب دیکھیں جی, جن لوگوں کی اینک خراب ہے وہ اگر یہ کہیں گے کہ اب موجودہ گورنمنٹ نے وزیر اعظم انفراسٹرکچر پروگرام کے پیسے دیے, ٹھیک ہے, منتخب ممبران اسمبلی کو پہلے 2 سال نہیں دیے اور آ رہے ہوئے لوگوں کو جب پیسے دیے تو وہ بظاہر نظر آتے ہیں جی کہ یہ 4 لاکھ روپے کی سڑک بن گئی ہے, یہ 3 لاکھ روپے کی گلی پختہ ہو گئی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں لوگوں کا وہ نمائندہ ہوں کہ پچھلے پیپلز پارٹی کے جو 5 سال تھے اس 5 سال میں جو تحصیل سمانی کے لیے سڑکات میں نے منظور کروائیں جی, اور جن کے پیسے میں لے کے آیا وہ 1 ارب اور 30 کروڑ سے زیادہ پیسے تھے. اب اس کا اگر آپ موازنہ کریں تو ان 6-8 کروڑ کی جو اسکیمیں ہیں, جو گلیاں نالیاں ہیں, جو لوگوں کو زیادہ نظر آتی ہیں, اگر ان کے مقابلے میں وہ 1.25 ارب روپیہ کم ہے تو میں واقعی یہ محسوس کروں گا کہ شاید مجھے کوئی. جی صاحب, آپ ایک عوامی لیڈر ہیں, آپ عوام میں ایسے گل مل جاتے ہیں, یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ ایک تو یہ ہے جی, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میں حلقہ کے لوگوں کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حلقہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو وہاں مجھے بھرپور عزت ملتی ہے اور پیار ملتا ہے. اور میری طبیعت اور عادت خاندانی طور پہ اور والدین کی طرف سے ایسی تربیت ہے کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو جن کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے, جن لوگوں کی وجہ سے میں اس منصب پہ ہوں, ان لوگوں کو میں دل کی گہرائیوں سے عزت دوں, میرا خاندان ان کو عزت دے. تو ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ابھی تک اس میں ہماری کوشش کامیاب جا رہے ہیں الحمدللہ. جی صاحب, آپ ماشاءاللہ کافی طبیعتاً کافی خوش مزاج ہیں, تو سنگیت یا شاعری سے لگاؤ تو رہا ہوگا؟ نہیں, میں کبھی بھی
جو ویسے تو ظاہر ہے کوئی گانا لگا ہو سن لیتا ہوں کبھی کبھار، لیکن میں شوق سے گانے نہیں سنتا. کلام وغیرہ تو سنتے ہیں؟ کلام وغیرہ سنتے ہیں لیکن شوق سے میں زیادہ کوئی چیز کچھ سنا دیں ہماری ناظرین کو. میں نے کبھی گایا نہیں کوئی چیز، تو اس وجہ سے کلام سنا دیں، کوئی اشعار ہی سنا دیں کوئی. اب چونکہ کوئی ایسی بات میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اب میاں صاحب جی جی رحمۃ اللہ علیہ جو کھڑی شریف والے ہیں، ان کا کلام تھوڑا بہت میں سنتا رہتا ہوں. تو اگر کوئی شعر یاد ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو، میں ذہنی طور پہ چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھا تو کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سنا دوں. تو میاں صاحب کے شعر ہیں: یاری دی لج پالنے اوکھی، یاری دی لج پالنے اوکھی، جیوں سوتر تند کچی، ایک چھکی ایک چھڈی جائیے تاں نبدی ہے سچی. بندہ اپنی طرف اپنا لالچ کرے اور دوسرے کا خیال نہ رکھے. یہ بھی یاری دی لج پالنے اوکھی، جیوں سوتر تند کچی، ایک چھکی ایک چھڈی جائیے تاں نبدی ہے سچی. کیا بات. یاری دا انگ پالنے اوکھا، یاری دا انگ رشتہ، جی جی یاری دا انگ پالنے اوکھا، جیوں سوت کچے دا دھاگا، ٹوٹن لگیاں دیر نہ لگدی جوڑن بڑا تقاضا. کیا ٹوٹن بات. لگیاں کیا بات. دیر نہ لگدی جوڑن بڑا تقاضا. کیا بات. تو یہ شعر ہے میاں صاحب نے تو سمندر. چچا صاحب آپ یہ بتائیں کہ سیاسی دوست آپ کا دیکھیں جی کہ دوست تو بہت ہیں. کس کو آپ مانتے ہیں کہ جو ہے نا جس سے آپ دل کی بات کر لیں، یا جس سے کوئی ظاہر ہے مطلب اس میں اکیلے تو نہیں چلا جا تو سکتا. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ میرے حلقہ کے جتنے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ میرے اس لحاظ سے دوست ہیں. سب لوگوں کے ساتھ الگ الگ رشتہ اور تعلق ہے کہ میں لوگوں کی رائے، لوگوں کی مشاورت سے اپنے سیاسی عمل کو آگے لے کے جاتا ہوں، اور لوگوں کی رائے میرے ساتھ ہمیشہ شامل رہتی ہے. لیکن ویسے چونکہ دوست اتنے زیادہ ہیں کہ میں اسپیسیفک کسی ایک کا نام لوں گا تو باقی پھر مشکل آ جائے گی کہ شاید کوئی ایک اسپیشل دوست ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب لوگوں کی میرے دل میں اور پھر اپنا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک حیثیت ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے کسی ساتھی کو، اور ساتھی کے علاوہ ویسے کسی انسان کو بھی میرے رویے سے اور میری گفتگو سے، میرے کسی عمل سے جو ہے وہ پریشانی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو. جیسا ماضی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ آتی ہے، آزاد کشمیر میں بھی وہی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو کیا آپ تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں حکومت بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جو ماضی کے تجربات ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میں ابھی اس بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں وہ چونکہ روایات سے ہٹ کے کافی فیصلے انہوں نے کیے، کافی چیزیں کر رہے ہیں. تو اگر ایسا دیکھا جائے تو آنے والے وقت میں میرے خیال میں اگلے سال تک یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنے گی یا نہیں بنے گی. تو اگر پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت رہتی ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ جس طرح جو ان کا ایک سیاسی فلسفہ ہے، اگر اس کے مطابق عمل کیا گیا تو شاید صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. اور اگر سابقہ روایات کو برقرار رکھا گیا تو پھر ایسا ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. چوہی صاحب آپ اور میں کشمیری ہیں، بارڈر پار اس سرحد میں بڑا درد رکھتے ہیں ہم. آپ اس سلگتے کشمیر کے بارے میں کیا ویوز رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب ہم سب کشمیری ہیں اور ہم ایک جسم کی مانند ہیں جی، تو صرف میں ہی نہیں، آزاد کشمیر میں اور دنیا کے باقی خطوں میں جہاں جہاں بھی بسنے والے کشمیری ہیں جی، وہ ایک جسم کی مانند ہیں. اور جو ظلم اور بربریت اور جو جبر اور جو آئینی دہشت گردی جس طرح وہاں 8 لاکھ بھارتی فوج کے ذریعے جو دہشت گردی کا ایک جو ماحول پیدا کیا گیا ہے، اور جس طرح حریت قائدین کو محصور کیا گیا ہے، نظر بند کیا گیا ہے، اور جس طرح پچھلے ایک طویل عرصے سے نوجوان کے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لاپتہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو خواتین ہیں ان کی آبرو ریزی ہوئی،
اور ہزاروں کی تعداد میں ایسی قبریں موجود ہیں جن میں اس بات کا کسی کو پتہ نہیں کہ اس میں ان میں کون دفن ہے، اور ہزاروں بستیاں ایسی ہیں جن کو جلا دیا گیا، جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور جو مالی نقصان کیا گیا کشمیریوں کا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اب پھر جو آئینی دہشت گردی، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ پاکستان پر لشکر کشی تو ہمیشہ کرتا رہا، لیکن اب جو اس نے آئینی دہشت گردی کی ہے، اس سے اب چونکہ وہاں کا جو ماحول ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کشمیری ہو، اب میں اس موقع پہ پوری کشمیری قوم کو اور پاکستانی قوم کو یہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اور درد دل رکھنے والی جو دیگر قومیں بھی ہیں دیگر ملکوں میں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جس قدر کردار ادا کیا جا رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، وہ حق ادا کر رہے ہیں کہ اگر وہاں کشمیر کے اندر ہماری بہنیں، مائیں اور ہماری بیٹیاں جو ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اور سڑکوں پہ فوج کے بندوقوں کے سامنے سینہ تان کے جو ہے وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہی ہیں اور اپنی آواز کو بلند کر رہی ہیں، اور اب دنیا اسی وجہ سے مجبور ہو رہی ہے کہ جب نوجوان سارے اور خواتین نہتے خالی ہاتھ اس 8 لاکھ انڈین بھارتی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا اس بات پہ اب مجبور ہے کہ یہ مقدس، پاکیزہ اور جائز مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اب کسی طرح بھی بھارت مسئلہ کشمیر کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور بین الاقوامی برادری بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ اسی سیٹ اپ میں رہتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہوگا؟ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ یہ چونکہ اللہ کی ذات پہ بحثیت مسلمان اس لیے زیادہ ایمان مزید مضبوط ہوا ہے، ویسے تو بحثیت مسلمان ایمان ہے، اس لیے مضبوط ہوا ہے کہ جو قربانیاں، جو شہادتیں، جو عصمت دری اور جو ظلم اور زیادتی اور بربریت کشمیریوں نے، ہماری ماؤں بہنوں نے اور نوجوانوں نے وہاں برداشت کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انصاف کرنے والی وہی ذات ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب وہ وقت قریب ہے کہ وہ کشمیریوں کی یہ منزل قریب ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ ان کی آزادی کی وہ جو جس پاکیزہ مقصد کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کی، وہ مقصد حاصل کرنے کے بالکل قریب ہے، اللہ کے فضل قریب پہنچ گئے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ چوہی صاحب آپ کا۔ جی ناظرین آپ نے چودھری علی شان صاحب کی گفتگو سنی، اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنے میزبان ہارون رشید کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔